مرد اپنی نگاہ نیچے نہیں کرتا اور عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہے۔ اگر آپ مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی کا مطالعہ کریں۔ جو آدمی آگے کی سوچ اور منصوبہ بندی نہیں کرتا وہ اپنے دروازے پر ہی مصیبت پائے گا۔ جو باپ اپنے بیٹے کو اس کے فرائض نہیں سکھاتا وہ اس بیٹے کے ساتھ برابر کا قصوروار ہے جو غلط کاموں کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑ دیتا ہے جس پر اسے خود گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آپ کو وہ سبق سکھائے گی جو کتابوں میں شامل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کی تان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ زمینی خداؤں کو، مچھر اور ابابیل جیسے کو حقیر چیزوں سے مروا دیا جاتا ہے، پر تم نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلنے لگے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر بات میں خوش رہو، کل کسی نے نہیں دیکھا ہے، اپنے آج میں خوش رہو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پڑپڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا،
اور اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ بھی نہیں پایا۔ الجھنوں میں جکڑے ہے، پریشانیوں میں پنسے ہے، کسی کے سامنے رونے سے بہتر ہے بندہ سجدے میں رب کے آگے روئے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دے، وہ روز مرتا رہے گا۔ انسان کو اپنی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ زیادہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ آپ کے دماغ ایک طاقتور چیز ہے، جب آپ اسے مثبت خیالات سے بھریں گے تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ کبھی بھی کسی کو اپنے منصوبے نہ بتائے، بلکہ ان کو اپنی کامیابی کے نتائج دکھائے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ وقت بھی سکھاتا ہے اور ٹیچر بھی، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیچر سکھا کر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کر سکھاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو دن رات یاد کرتا ہے تو یہ دو علامات ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جب کسی کی ہر دفعہ تذکرہ سننے کو ملے، جہاں بھی ہو اس کا تذکرہ آپ کو لوگوں سے سننے کو ملے، جب وہ شخص کبھی کبھی دیکھنے کو ملے، مطلب اور لوگوں کی نسبت اس کی زیارت دیکھنے کو ملے۔ حضرت علی نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تو ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔